بہت بڑی خبر ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن، پاکستان کے نیوز چینلز اس کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی عوامی بغاوت ہو گئی ہے، وہاں کے نظام کے خلاف، وہاں کی اشرافیہ کے کنٹرول کے خلاف، وہاں پر وسائل پر قابض لوگوں کے خلاف، وہاں پر خوف ڈر کے خلاف، وہاں پر طاقت کا جو زوم ہے، طاقت کا نشہ ہے، اس کے خلاف سب سے بڑی عوامی بغاوت آج ہو گئی ہے۔ لیکن میں بھارتی مسلمانوں کو کہوں گی کہ پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو فوری طور پر پورے پی او جے کے میں سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے اور آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہر طرف شور ہی شور ہے، ہر طرف شور ہی شور ہے۔ اب یہ آزاد جموں کشمیر کا آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ نے سنا وہاں پہ 2 دن کی چھٹی قرار دے دی ہے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، لا اینڈ آرڈر سچویشن قرار دے کے۔ آج رات 12 بجے سے پورے کشمیر کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، چوک کر دیا گیا ہے، تمام بازار، سڑکیں، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ، ہر چیز کو عوام نے بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ اور فرنٹیئر اور ایف سی جو ہے اس کی بڑی تعداد کو پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر میں بھیجا گیا ہے۔ یہی سوچ آپ کی بنگالیوں کے بارے میں تھی کہ ابھی مزید سختی کریں گے ہم۔ پھر کچھ لوگ جو کہتے ہیں، میں ویسے وہ کہنا نہیں چاہتا کہ پھر پتلونیں چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا وہاں پہ جب سختی آپ نے کہا کہ اب اور بڑھائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے کپڑے پھاڑے، کپڑے پھاڑنے کے بعد ڈنڈے پر لٹکائی ان کی شلوار اور جا کر چوک میں جا کر ٹانگ دی۔ یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ اب پی او کے لوگوں کے صبر کا باندھ کس حد تک ٹوٹ گیا ہے اور پی او کے کبھی بھی ہندوستان میں مل سکتا ہے۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں ہوں سیلیس۔ دوستوں، پاک آکوپائیڈ جموں کشمیر میں بھینکر پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ وہاں پر لوگوں نے وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کے کپڑے اتار دیے ہیں، ننگا کر کے بھگایا ہے اور ان کے سلوار کو چوک پہ ٹانگ دیا ہے۔ وہاں پہ دھارا 144 لگ چکا ہے، لیکن پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا بالکل کچھ بھی نہیں دکھا رہی ہے۔ بالکل پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا جو ہے بلینک ہے، کچھ بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ۔ تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے۔ اب عوام کہنے کیا جا رہی ہے، عوام کیا رہی ہے، یا 11 تاریخ کو کیا ہونے والا تھا کشمیر میں، جس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں فورس کشمیر کے اندر بھیجی گئی، پولیس بھیجی گئی، ایف سی بھیجی گئی، اور پھر بڑے بڑے لوگ سول کپڑوں میں وہاں پر پہنچ گئے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں کشمیر کے اندر انٹر کروائی گئی۔ تو یہ سارا معاملہ کیا تھا، اور کشمیر کے لوگ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے اور ہم اس ریاست کے مالک ہیں، ہم اس ریاست کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ عوام کیا کہہ رہی ہے، وہ بفر کیوں گئے ہیں اور عوام اتنا زیادہ غصے میں کیوں ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو کشمیر کے اندر آج ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، یہ ڈڈیال کا علاقہ ہے، اور ڈڈیال کے علاقے میں وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں کے اوپر شیلنگ کی، بچوں کے اوپر شیلنگ کی، بچیاں وہاں پر زخمی ہوئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچی شہید بھی ہو گئی ہے، وہ انتقال کر گئی ہے، اور زہریلے یعنی ایکسپائرڈ شیل وہاں پر عوام کے اوپر مارے گئے ہیں۔ اب یہ صرف ٹریلر تھا، یہ 11 تاریخ کا صرف ٹریلر تھا جو کہ کشمیر کے اندر ہوا ہے، لیکن اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جب اس سے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہاں پر مظاہرین پر چڑھ دوڑے، لاٹھی چارج کروایا، اور کچھ مظاہرین کو اے سی صاحب نے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جا کر تھپڑ مارا ہے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو کہ قوم کا ملازم ہوتا ہے، جو کہ عوام کا ملازم ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ آگے بڑھا، چونکہ طاقت کا زوم تھا، طاقت کا نشہ تھا۔ پنجاب میں یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اس نے دیکھی تھی، اس نے سوچا پنجابی ہیں، ڈر جائیں گے، بیک فٹ پر چلے جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ڈڈیال کے چوک میں ابھی تک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی شلوار ایسے ایسے کر کے لہرا رہی ہے، چوک میں ٹانگی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے کپڑے اتارے، لوگوں نے انہیں لتھیڑا، لوگوں نے انہیں بتایا اور انہیں سمجھایا کہ عوام اصل طاقت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے وائلنس، یا عوام کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو آئی جی صاحب ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے الزام لگایا جی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے پے رول پہ جو منصوبے کر رہے ہیں، ادھر کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی کہتے ہیں جی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے پے رول پہ ہیں، ادھر ان بیچاروں کو کہا جاتا ہے یہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے۔ اچھا ایک چیز ہے، آپ اگر لوگوں کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے، گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو کچھ پروٹیسٹ ہی نہیں کرنے دیں گے، اینڈ دین آپ جو دودھ اینڈ شہد کی نہریں بھی آپ نہیں بہا رہے، آپ کچھ ایسا بھی نہیں کر رہے جس سے لوگ سیٹسفائی ہوں، مطمئن ہوں۔ اگر آپ اسکول بند کر دیں گے، یونیورسٹیاں بند کر دیں گے، کالج بند کر دیں گے، اکیڈیمک انسٹیٹیوشن بند کر دیں گے، کیونکہ پروٹیسٹ ہونے والا ہے تو ان کو روکنا ضروری ہے، یہ کون سی لاجک ہے یار؟ لیکن اتنے زیادہ پری ایمپٹیو میئر لینا کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہو کہ پائن تسی کروں باہر ہی نہیں نکل سکتے، ہم آپ کو جو ہے نا جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تو لمحہ پالا،
تو مطلب یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. اب جو ڈڈیال والا واقعہ ہے اس پر جو ایگزیکٹ اس کی جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور ڈڈیال کے جو عوام ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے مذاکرات اس چیز پر ہوں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب وہاں پر پہنچے, آ کر پہلے مطالبات یہ کریں کہ جو ان کی شلوار یہاں پر لٹک رہی ہے یہ شلوار ہم انہیں واپس دیں گے یا نہیں دیں گے. عوام کہہ رہی ہے ہم شلوار بھی انہیں اب واپس نہیں دیں گے. اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جو چڈی بنیان میں وہاں سے بھیجا گیا ہے یہ چڈی بنیان بھی نہیں دینی چاہیے تھی, لیکن بہرحال اس کے بعد انہیں بھیجا گیا ہے, چڈی بنیان میں انہیں ننگا کیا گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ڈڈیال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ دن تمام تر انتظامیہ وہاں کے لوگوں, تاجروں, مولویوں, عام لوگوں کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ, انٹیلیجنسیا کے ساتھ, ٹیچرز حضرات کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کر بیٹھی. ڈسکس یہ ہوا کہ 11 تاریخ کو پروٹیسٹ ہوگا, پرامن ہوگا, کوئی مار دھاڑ نہیں ہوگی, کوئی دیواریں نہیں گریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, اداروں کے خلاف کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی, پرامن طریقے سے ہوگا. لوگوں نے کہا ویل ڈن, عوامی جو ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کہا ویل ڈن, بالکل ٹھیک ہو گیا, کوئی ایسا یعنی وائلنس نہیں ہوگا. عوام کا یہ کہنا تھا کہ اس طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ جب ان سے مذاکرات کرتے ہیں تو پھر یہ پہچان لیتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے. رات کی تاریکی میں چھاپے مارتے ہیں, نوجوانوں کو اٹھا لیتے ہیں اور 20 بندے گرفتار کر لیتے ہیں. صبح جب ہوئی لوگوں کو پتا چلا تو لوگ باہر نکلے, انہوں نے کہا جناب یہ کیا ڈرامہ ہے, رات آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرتے رہے, ناک رگڑتے رہے ہمارے سامنے, اور رات کی تاریکی میں آپ نے بندے اٹھا دیے, یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, یا پھر یہ موڈ کیا ہے. موڈ ظاہر ہے پنجاب میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا, تو انہوں نے جناب لاٹھی چارج کر دی اور اے سی صاحب نے لوگوں کو تھپڑ چھپڑ مارے. عوام نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو گھیر لیا, ان کی گاڑی کو الٹا دیا, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے کپڑے پھاڑے, کپڑے پھاڑنے کے بعد ڈنڈے پر لٹکائی ان کی شلوار اور جا کر چوک میں جا کر ٹانگ دی. اور چوک میں ٹانگ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ میسج ہے, یہ پیغام ہے کہ عوام پر آپ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ 9 مئی کے بعد سے جو واقعات شروع ہوئے ہیں انہوں نے شیخ مجیب کو ہیرو بنا دیا پاکستان کے اندر, حالانکہ کسی نے نام نہیں لیا تھا, کسی مقرر نے شیخ مجیب کا عزت سے نام نہیں لیا ہوگا. عوام نے لینا شروع کر دیا. کیوں لینا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ لوگ آپ کو جب دیکھتے ہیں, جب آپ کے حالات دیکھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس کیا کر رہی ہے, پنجاب کی پولیس کیا کر رہی ہے, پنجاب کی پیراملٹری فورسز کیا کر رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ایسا ہی ہوا ہوگا. مطلب آپ لوگ خود یہ سچویشن کریٹ کرتے ہو. وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر جو اعتزاز احسن کا آپ نے تصویر سویلین کی لگائی ہوئی ہے بچے کی, وہ وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ شروع کس نے کی تھی؟ آپ لوگوں نے شروع کی تھی. اس کے ڈالر کس نے کھائے افغان جہاد سے آج تک؟ آپ لوگوں نے کھائے, اور بچہ مروا کے اس کو آپ شہید بتا رہے ہو. تمہارے شہید ہیں یہ, اس عوام کے شہید ہیں بھائی. تم اس کھاتے کے اندر پیو بن کے بیٹھے ہو کہ ہمارے شہدا ہیں. یہ جو ہے نا سر شہدا کے نام کے اوپر بلیک میلنگ پوری عوام کی کرنی, میرے خیال میں اٹ از دا اینڈ آف اٹ ناؤ. یہ ختم ہو, بس ابھی ہو گیا کام, یہ آگے نہیں چل سکتا. دوستوں ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے جب سے پی او جے کے اوپر بیان دیا ہے کہ وہیں سے آواز اٹھے گی بھارت میں ملنے کے لیے, تب سے وہاں پروٹیسٹ اور تیز ہو گیا ہے, ایسا سننے میں آ رہا ہے. تو چلیے آپ نے ویڈیو تو پورا دیکھ لیا ہے, کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.